السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب تھا اور ان کے دادا کا نام حضرت اسحاق تھا، یعنی کہ حضرت یوسف بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن ابراہیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام ارم میں پیدا ہوئے اور ان کے 10 سوتیلے بھائی تھے اور ایک سگا بھائی تھا، اور اس سگے بھائی کا نام کیا تھا؟ بنیامین۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے کہ اے ابا جان، میں نے دیکھا 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اپنے حواب کو اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ کوئی چال چلیں گے۔ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس طرح تمہارا رب تمہیں چن لے گا اور حوابوں کی حقیقت سکھائے گا۔ اور جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے والد محترم یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہم سے اتنا پیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ان کے سوتیلے بھائیوں نے کیا سوچا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو قتل کر ڈالتے ہیں یا پھر ان کو کہیں پھینک آتے ہیں۔ تو آپس میں مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لی کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جائیں، اور جب ان کے والد نے ان کو اجازت دے دی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اپنے ساتھ لے کر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ایک بھیڑیے کو ذبح کیا، اور اس بھیڑیے کے خون کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا دیا، اور واپس آ کر اپنے والد کو کہا کہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، تم نے اپنے دل سے ایک بات بنا لی ہے، سو صبر ہی بہتر ہے۔ جو کچھ تم بیان کرتے ہو میں اللہ ہی سے اس کی مدد چاہتا ہوں۔ اب جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے پھینکا ہوا تھا، اس کنویں کے پاس سے ایک قافلے کا گزر ہوا، تو اس قافلے نے اپنے سکے کو، یعنی کہ پانی جو بھرتا ہے نا، اس کو سکہ کہتے ہیں، اس سکے کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ تو جب اس نے کنویں میں ڈول پھینکا پانی نکالنے کے لیے تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ذریعے سے باہر آ گئے، اور جو قافلے والے تھے انہوں نے جب اتنا پیارا بچہ دیکھا تو اس کو چھپا لیا اور اپنے ساتھ اسے مصر لے گئے، یعنی کہ وہ قافلہ کہاں جا رہا تھا؟ مصر جا رہا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وہ اپنے ساتھ مصر لے گئے، اور وہاں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو تھوڑے درہموں میں بیچ دیا۔ اور اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بیچا اس قافلے نے، تو کس نے خریدا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ عزیز مصر نے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت سے رکھو، ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس ملک میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اسے خوابوں کی تعبیر سکھا دیں، اور اللہ اپنے ارادے میں غالب ہے، لیکن زیادہ لوگ نہیں جانتے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو انہیں حکمت اور علم عطا کیا گیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، یعنی کہ عزیز مصر کی بیوی جس کے گھر میں رہتے تھے، اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، اور ایک دن اس نے گھر کے تمام دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی کہ آؤ، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ میرا رب ہے۔ اگر اس ٹائم پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی دلیل اور حجت کو اور اپنے رب کی عظمت اور کبریائی کو نہ دیکھا ہوتا تو اس ٹائم پہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے ثابت قدم نہ رہ پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ثابت قدم رہنے پر ان کو اپنی پناہ میں لے لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دروازے کھلتے چلے گئے، اور عزیز مصر کی عورت نے ان کو پیچھے سے کھینچا، اور جب پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھینچا تو ان کا پیچھے سے کرتا پھٹ گیا، اور جب دروازہ کھلا
تو آگے عزیز مصر موجود تھا، یعنی کہ اس عورت کا شوہر عزیز مصر موجود تھا۔ اب وہ عورت بولی، جو تیری عورت کے ساتھ برا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے۔ یعنی کہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے الٹا حضرت یوسف علیہ السلام کے اگینسٹ بات کر دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا۔ پھر اس ٹائم پہ وہاں پر ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اور جب خاوند نے یعنی کہ عزیز مصر نے دیکھا کہ قمیص تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا بے شک وہ ان عورتوں کا فریب ہے۔ اور جب شہر میں یہ خبر پھیلی تو شہر کی عورتوں میں اس بات کا بہت چرچا ہوا، اور وہ عزیز مصر کی بیوی کو برا بھلا کہنے لگیں جس نے اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کیا۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی کو ان باتوں کا پتہ چلا تو اس نے اپنے گھر پر ایک دعوت رکھی اور ان تمام عورتوں کو اس دعوت میں شمولیت کی دعوت دی، اور ان کے سامنے پھل کاٹنے کے لیے ایک چھری بھی رکھ دی، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ جب یہ عورتیں پھل کاٹ رہی ہوں اس ٹائم پہ آپ اندر تشریف لائیے گا۔ تو وہ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی عظمت کی قائل ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ ہی کاٹ ڈالے اور کہنے لگیں یہ کوئی بشر نہیں فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اس پر عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، اگر اس نے میرا حکم نہ مانا تو میں اسے قید میں ڈال دوں گی۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے اللہ مجھے قید خانہ منظور ہے ان عورتوں کے مکر سے۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے تک پہنچ گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں 2 نوجوان اور بھی داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے پرندے کھانا کھا رہے ہیں۔ یعنی کہ ان دونوں نوجوانوں نے خواب دیکھا تھا یہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے، ہم آپ کو نیکوکاروں میں دیکھتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں کھلایا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تم لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، اور یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اور میں ان لوگوں کا مذہب چھوڑ چکا ہوں جو کہ اپنے رب پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ آخرت کے جو منکر ہیں ان پر میں یقین نہیں رکھتا، بلکہ میں اپنے باپ دادا حضرت اسحاق، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب کے مذہب کی پیروی کرتا ہوں۔ جیسا کہ اس سورت کے آیت نمبر 39 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا کئی جدا جدا رب اچھے ہیں یا ایک خدا زبردست ہے؟ ان دونوں قیدیوں کو اچھی طرح سے سمجھانے کے بعد انہیں ان کی خوابوں کی تعبیر بتائی کہ نان بھائی کو سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اسے سر سے نوچیں گے، اور دوسرے شخص کو کیا تعبیر بتائی کہ اسے رہا کر دیا جائے گا اور وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ اور اب ان دونوں میں سے جس کے بچ جانے کا خیال تھا کہ جس کو رہا کر دیا جانا تھا، اسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اس شخص کو یہ بھلا دیا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا تھا اپنے آقا کے سامنے، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال تک قید خانے میں رہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تقریباً 12 سال تک رہے۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن بادشاہ کو خواب آیا کہ 7 دبلی گائیں کھا گئیں 7 موٹی گایوں کو، اور 7 بالیں خشک اور 7 کھڑیں۔ تو بادشاہ نے اہل دربار سے کہا کہ اس کی تعبیر بتاؤ، مگر کوئی بھی درباریوں میں سے اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تو اس ٹائم پہ اس شخص کو جو کہ قید سے جس کو رہا کر دیا گیا تھا اور اپنے آقا کی وہ شراب پلاتا تھا، اس سے اچانک یاد آیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ شخص اس ٹائم پہ بولا مجھے قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجو، میں تمہیں ان
اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں گیا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال بہت خوشحالی کے آئیں گے اور تم لوگ ضرورت سے زیادہ غلہ کاشت کرنا، اور جو ضرورت کے علاوہ باقی غلہ ہوگا اس کو خوشوں میں ہی رہنے دینا، اور اس کے بعد پھر 7 سال قحط کے آئیں گے۔ ان میں جو تم لوگوں نے بچا ہوا غلہ جمع کیا ہوگا اس کو استعمال کرنا، اور پھر 1 سال خوب بارش والا آئے گا اور لوگ رس نچوڑیں گے۔ جب اس آدمی نے یہ خواب کی تعبیر جا کر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے ان عورتوں کا حال معلوم کرو۔ یہ اس لیے تھا کہ عزیز مصر کو ثابت ہو جائے کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ جب بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا اور پوچھا کہ ان عورتوں نے کیا کہا کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، تو عزیز مصر کی بیوی نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنا خاص مشیر بناؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کر دیجئے، جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو سرزمین مصر پہ ٹھکانہ دیا۔ اور جب قحط کا زمانہ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے مصر تشریف لائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا لیکن ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ وغیرہ دے دیا تو جو اماؤنٹ ان کے بھائیوں نے پے کی تھی وہ پونجیاں جو تھیں وہ انہوں نے واپس سامان میں رکھ دیں، اور ان سے کہا کہ اگلی دفعہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، یعنی کہ جب ان کے بھائی پہلی بار اناج لینے کے لیے یا غلہ لینے کے لیے وہاں گئے ہیں تو اپنے ایک بھائی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے بنیامین، ان کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا کہا کہ بنیامین کو بھی اگلی بار لے کر آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا، اور کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہم اچھے مہمان نواز ہیں۔ اور جب ان کے بھائی واپس غلہ لے کر گئے اور جو اماؤنٹ انہوں نے پے کی ہوئی تھی وہ اپنے سامان میں ہی پائی تو اپنے بابا جان سے کہا کہ ضرور ہمارے ساتھ بھائی کو بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے ورنہ اب ہم جائیں گے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا اور ہمیں اس طرح ایک اونٹ کا سامان بھی زیادہ مل جائے گا۔ تو یہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، جس کا قرآن مجید میں جو آیت ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کہا کیا میں اعتبار کروں تم پر جیسا کہ میں نے اعتبار کیا تھا اس کے بھائی کی دفعہ پہلے، پس اللہ بہترین نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے مہربان ہے۔ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے بابا سے اجازت لے کر پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر گئے تھے اور ان کو کنویں میں پھینک آئے تھے، اور بابا کو آ کے کیا کہا آپ نے کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور اسی طرح وہ بنیامین کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد ہیں وہ کیا ان کو کہہ رہے ہیں کہ کیا میں تم پر دوبارہ اعتبار کر لوں جیسے میں نے تم پہ پہلے اعتبار کیا تھا؟ لیکن آخرکار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور کہا کہ جب تم لوگ مصر جاؤ نا، وہاں پہنچو تو جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، اور اللہ کے حکم کو میں تم پر سے ٹال نہیں سکتا، حکم اللہ کا ہی ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کر کے رکھا ہے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس دوسری دفعہ اب غلہ لینے کے لیے مصر آئے تو اس بار بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی بہت مہمان نوازی کی، اور اپنے بھائی بنیامین جو کہ سگا بھائی تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اس کو سب کچھ بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اور جب ان کے بھائی اب غلہ لے کر واپس جانے لگے تو اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پانی کا کٹورا ڈال دیا، اور جب قافلہ تھوڑی دور گیا تھا تو ایک پکارنے والے نے پکارا، اے قافلے والو تم چور ہو۔ انہوں نے کہا تم اپنا کیا گم پاتے ہو، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جس قافلے میں تھے انہوں نے کہا کہ تم اپنا کیا گم پاتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا ایک پانی کا کٹورا نہیں مل رہا۔
جو اس کو لے آئے گا اسے 1 اونٹ کا سامان ملے گا اور میں اس کا ضامن ہوں۔ اور قافلے والوں نے کہا کہ ہم اس ارادے سے نہیں یہاں آئے کہ ہم آپ کی کوئی چیز چوری کریں، ہم خود نہیں جانتے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور ہم چور نہیں ہیں۔ تو یہ سن کر ان سپاہیوں نے کہا، کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تم چور نکلے تو کیا سزا؟ تو یہ سن کر قافلے والوں نے کہا کہ جو آپ ہمیں سزا دیں گے وہ ہمیں قبول ہوگی۔ اور جب تلاشی لی گئی تو پانی کا کٹورا کہاں سے ملا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کے سامان سے نکلا، جس پر باقی بھائی بولے کہ اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جی میں فرمایا، تم بہت خراب ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے اور اس کی بجائے ایسا کرو کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو۔ تو قافلے جو فوج کے سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ خدا کی پناہ اگر ہم کسی اور کو رکھیں گے تو ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مل کر مشورہ کرنے لگے تو بڑے بھائی نے کہا کہ میں بھی یہاں سے نہیں لوٹوں گا جب تک ابا جان مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ کوئی تدبیر نہ نکالے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم نے خود سے بات گھڑ لی ہے، اب اس پر صبر ہی بہتر ہے۔ اور اتنا زیادہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غم پہنچا کہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور دل ہی دل میں وہ بہت زیادہ کرتے جاتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ باخدا آپ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی یاد کو نہ چھوڑیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں یا جان دے دیں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی بے بسی اور غم کی شکایت اللہ تعالیٰ سے ہی کرتا ہوں اور مجھے خدا کی طرف سے معلوم ہے جو تمہیں نہیں معلوم۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کہا بے شک میں کھولتا ہوں اپنا حال اور غم طرف اللہ کی، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ پھر وہ سب بھائی عزیز مصر یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ہم ایک حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، ہمارے گھر والے بہت تکلیف میں ہیں، ہمیں پورا غلہ دیجیے اور خیرات کیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو تم نے نادانی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام سے کیا معاملہ کیا تھا؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کیا تم یوسف ہو؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے فرمایا باخدا اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت دی ہے اور بے شک ہم خطا کار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جس کا ترجمہ قرآن مجید میں کچھ یوں ہے کہ آج کے دن تم پر کچھ الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کر دے اور وہ مہربانوں سے مہربان ہے۔ جاؤ میری قمیض لے جاؤ اور میرے ابا کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بصارت واپس آ جائے گی، اور میرے پاس اپنے تمام اہل کو لے آؤ۔ اب قافلہ واپس روانہ ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا ان کے بھائی لے کر آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر وہ کرتا رکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، اور یہ تمام خاندان اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصر میں جا بسا۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں یہ سب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے ساتھ جگہ دی، اور اس دور کے لوگ سجدہ تعظیمی کیا کرتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام بولے کہ اے ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہیں ان کے والد، ان کی والدہ اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا، جو کہ انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ ایک سورج، ایک چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جب سجدہ تعظیمی کیا اس ٹائم پہ ان کے بھائیوں نے، ان کے والد اور والدہ نے، تو یہ ان کے خواب کی تعبیر تھی۔ جیسا کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ یہ میرے پہلے خواب کی حقیقت ہے، میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا، اس نے مجھ پر عنایت کی، مجھے قید سے نکالا
اور آپ علیہ السلام کو گاؤں سے میرے پاس لایا، مجھے حکومت کا بڑا حصہ عطا فرمایا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اور مورخین کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام تقریباً 70 سال وہاں رہے اور 110 سال کی عمر میں وفات پائی، اور وصیت کے مطابق آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے کیا سبق ملتا ہے۔ ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ مشکل کے بعد آسانی انسان کو ملتی ہے۔ اگر کبھی انسان کے اوپر کوئی بہت مشکل اور کٹھن وقت بھی آ جائے نا، تو اس ٹائم پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اس مشکل کے بعد آسانی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا انسان برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور عزت اور ذلت دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے نفع دینا چاہیں اس کو پوری دنیا بھی